جو اس نے کہا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کہ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کرو۔ یہ کرچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ پیڈسٹل کیسے حاصل کرتا ہے آدمی کہ وہ کائنات کے خالق سے اس لہجے میں بات کر سکے؟ یہ جب آتی ہے جب اندر سے غائب چیزوں کا اعلامیہ ہونے لگتا ہے۔ سیموئل جانسن نے یہ بات کہی تھی، چونکہ ادب بنیادی طور پہ متخیلہ پہ بیس کرتا ہے، اور جب وہ متخیلہ پہ بیس کرتا ہے تو اس کے ہاں لفظ اور اس کے معنی کو اس طرح ہم آہنگ ہونا چاہیے کہ ان میں کوئی دوئی نہ رہے، چونکہ لفظ جو ہے وہ ظرف مکانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور معنی جو ہے وہ ظرف زمانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہماری جو صوفیانہ روایت رہی ہے اس میں لوگ ظرف زمانی تک تو پہنچتے ہیں، لفظ کو معنی پہناتے ہیں، لیکن لفظ میں معنی کو حلول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ظرف مکانی کی طرف مراجعت نہیں کرتے۔ اقبال کا کمال یہ ہے کہ اس نے ظرف زمانی اور ظرف مکانی دونوں کو یکجا کر دیا ہے، اس لیے کہ لفظ اور معنی میں ایک دوئی ہوتی ہے۔ معنی ہمیشہ لفظ سے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، لفظ کے اندر نہیں ہوتا۔ جب میں لفظ درخت کہتا ہوں تو درخت لفظ درخت میں نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ درخت سے باہر ہے، اور جب میں درخت کہوں گا تو آپ کے ذہن میں جو خیال آئے گا وہ پیپل کا درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ شیشم کا بھی درخت ہو سکتا ہے، وہ آم کا درخت بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب میں نے درخت کہا تو میں نے صرف ظرف زمانی کی طرف اشارہ کیا۔ اقبال کا کلام یہ ہے کہ وہ اپنے لفظ میں معنی کو ایسے سرایت کرتا ہے کہ جب وہ درخت بولے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ آم کے درخت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ شیشم کے درخت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے، جھک جھک کے چھو رہی تھی پانی کو گل کی ڈالی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہوں۔ اب یہاں کے دیکھیں اس نے جب حسین استعمال کیا ہے تو اس میں دونوں معنی ہیں، ایک لفظ پھول اور ایک وہ غائب جس کا وہ اعلامیہ کر رہا ہے، وہ حسن جو صوفیہ دیکھتے تھے۔ تو اس نے حسن عرصی اور حسن فلکی جو ہے دونوں کو ایک جگجا کر کے اس لفظ کے باطن کے اندر معنی کو سرایت کر دیا ہے، اور اس طرح وہ ظرف زمانی اور ظرف مکانی کا شاعر بن گیا ہے۔ کائنات ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اور اقبال نے جو یہ کہا کہ اب میرا انتظار کر، کون سے کارہائے دراز ہیں جو اقبال کو بیچتے ہیں وہاں؟ کیوں کائنات کیا ہے؟ کئی سطح ہے اس کی، جمادات کی سطح ہے، جو سوچ نہیں سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے، لیکن موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر نباتات کی سطح ہے، جو حرکت تو نہیں کر سکتے لیکن سانس لے سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں چیزوں۔ پھر حیوانات کا درجہ ہے، جو سانس بھی لیتے ہیں، جو حرکت بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے رفع مخلوق وہ انسانیت کی ہے جو نہ صرف سانس لیتے ہیں، نہ صرف حرکت کرتے ہیں، بلکہ ان کا نطق اور عقل کی قوت بھی موجود ہے۔ یہاں آج کا جو عنوان ہے اس میں وجدان اقبال، یہ لفظ وجدان کیوں لکھا گیا؟ ادراک اقبال کو لکھا، فکر اقبال کو لکھا گیا، اس لیے کہ اقبال فکر سے نہیں، جب یہاں پہ آتا فکر اقبال تو یہاں پہ تعقل کا لفظ، عقل کا لفظ آتا کہ عقل،
اقبال صرف عقل استعمال نہیں کرتا، وہ برگسا کے لہجے میں، اس کے الفاظ میں ایک تعقل سے آگے کی چیز جس کو مکمل عقل کہتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے اسی عقل کو جو مکمل عقل ہے وہ وجدان ہے، جو آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے، بصیرت جس کو کہتے ہیں، بصیرت کی لہر سے پھوٹتی ہے، اور یہ بصیرت جب چیزوں پہ نظر ڈالتی ہے تو ان کو تسخیر کرنا چاہتی ہے۔ تو اقبال کے پیش نظر جو اس نے کہا تھا کہ میرا انتظار کر، وہ تسخیر کرنا چاہتا ہے کائنات کو۔ ایک لفظ اور ایک اصطلاح جو اقبال نے استعمال کی، جو مجھ سے پہلے مقرر گئے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی اس کے بارے میں بیان کیا، خودی ہے۔ کیا خودی؟ خودی اپنی صلاحیتوں کا، اپنی خصوصیات کا ایسا ادراک ہے جو نہ صرف انسان بلکہ اشیاء کو بھی تسخیر پر ابھارتا ہے، ان کو عمل انگیزی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور تسخیر کرنے کے لیے اقبال کہتا ہے کہ اپنے اندر خواہشات پیدا کرو۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، معاف کیجیے گا، تو شب آفریدی چراغ آفریدہ، سفال آفریدی ایاغ آفریدہ، بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، منانم کے از زہر نوشی نہ سازم، منانم کے از سنگ آئی نہ سازم۔ جو کہتا ہے کہ اقبال نے کہا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدی، یہ وہی کہہ سکتا ہے میرا انتظار کر، تو نے رات بنائی تھی، میں نے لوگوں کو اس اندھیرے میں راستہ دکھانے کے لیے چراغ کی تخلیق کی ہے۔ مکالمہ کر رہا ہے خدا سے، وہ انسان کو اس کا مقام بتانا چاہتا ہے تاکہ وہ کائنات کو پوری طرح تسخیر کر سکے۔ کیوں؟ اس پاس معراج کا واقعہ اس پاس موجود ہے کہ کائنات تسخیر ہو چکی ہے، اور کیسے؟ جیسے بجلی کا کوندا لپکتا ہے ایک پل کے اندر۔ اس لیے وہ لفظ اور معنی کو جب استعمال کرتا ہے تو لفظ کو براق کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور معنی کو روشنی کے کوندے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی تھی، میں نے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے چراغ بنا دیا۔ بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، سفال آفریدی چراغ آفریدم، تو نے مٹی بنائی تھی، میں نے لوگوں کے پیاس بجھانے کے لیے اس کو جام بنا دیا ہے، پیالے میں تخلیق کر دیا اس کو۔ بیابان و کوہسار و راغ آفریدی، تو نے تو بیابان بنائے، چٹیل بنا دیے، میدان بنا دیے، میں نے لوگوں کی سیرگاہیں بنانے کے لیے، ان کی تفریح کے لیے کیا گلزار بنائے، خیابان بنائے۔ منانم کیا سنگ آئی نہ سازم، تو نے پتھر بنایا تھا، میں نے اس کو سیکل کر کے لوگوں کو دکھا دیا، اپنے حسن کو دیکھ سکیں۔ تو نے تو زہر بنایا تھا، میں نے اسے تریاق کشید کر لیا تاکہ لوگوں کو زندگی دے سکوں۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ وجدان جس کی وجہ سے اقبال آج بھی سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اقبال کا وجدان۔ اقبال کہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ تسخیر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے امنگیں پیدا کرو، تمنائیں لاؤ اپنے اندر، اس لیے کہ تمناؤں اور امنگوں کو حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک آنچ پیدا کرتا ہے کہ شنیدم شب در کتب خانہ من بپروانہ می گفت کرمے کتابی، کہ میری لائبریری میں رات کو میں نے سنا کہ ایک پروانہ جو ہے وہ کرم کتابی سے گفتگو کر رہا تھا، اور کرم کتابی نے کیا کہا اس کو کہ باوراق سینہ نشیمن گرفتم،
بسے دیدم از نسخہ فاریابی، میں تو فاریابی کی کتابوں میں بیٹھا ہوا ہوں، پر مجھے زندگی کی حکمت معلوم نہیں ہو رہی، نہیں نظر آتی مجھے، کرمیں کتابی بننے سے حاصل نہیں ہوگی، دونوں نگاہیں دیکھنی پڑیں گی، مشاہدہ، بصیرت اور پھر کتاب۔ نہ فہمیدہ ام حکمت زندگی را، ہما تیرا روزم زب آفتابی، نکو گفت پروانہ نیم سوزے کہ یہ نکتہ را در کتاب نیابی۔ کس نے نہیں بتایا اس کو کہ یہ نکتے کتاب میں نہیں ملتے، بلکہ تپش می دہت زندہ تر زندگی را، تپش می کنت، تپش می دہت بالوں پر زندگی را۔ یہ تپش ہے۔ what is تپش؟ تپش ہے کیا؟ تپش وہ جذبہ ہے، عشق کا جذبہ، جو تمناؤں کے حصول پر اکساتا ہے۔ تو اقبال کے نزدیک عشق پیدا کرنا پڑے گا۔ جب آپ عشق پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تعابت پائندہ ہے۔ لیکن یہ عشق وہ عشق نہیں ہے جو ہمارے عام سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ عشق وہ ہے جو منزلوں کو مسخر کرنے پہ ہمیں آمادہ کرتا ہے، ہمیں عمل انگیزی پیدا کرتا ہے۔ ماغ تخلیق مقاصد زندائم، از شعاع آرزو تخلیقیں، از شعاع آرزو، معاف کیجئے میرے ذہن سے شعر نکل رہا ہے اقبال کا، ماغ تخلیق مقاصد زندائم، از شعاع آرزو تابندائیں، از شعاع آرزو تابندائیں۔ یہ آرزویں جو ہیں یہ ہمیں اکساتی ہیں کہ ہمیں پورا کرو، ہمیں پورا کرو، اور ان کو پورا کرنے کا جذبہ ہے وہ پھر عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اقبال کو ہمیں جو ہے اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ میں آخر میں اجازت چاہوں گا، ایک چیز میں نے ذرا تھوڑی لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ لوگوں کی نظر کر کے پھر اجازت چاہوں گا کہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ قرب زمانی اور قرب مکانی کی بات یہ ہے کہ اقبال خود بھی ایک عارفانہ تجربے سے گزرا ہے۔ یہ عارفانہ تجربہ جو صوفیوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن فرق ہے، صوفیوں کے یہاں عارفانہ تجربے کو وہ ایک تسلسل میں نہیں دیکھتے، وہ اقبال نے اس کا تسلسل قائم کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ اقبال تخلیقی عمل کے دوران خارج سے منقطع ہوئے بغیر اندر کی لامحدود اور بے کنار کائنات تک رسائی کے لیے لفظ اور زبان کو ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں، گویا ان کے مطابق فن کی معراج کے لیے لفظ کی حیثیت ایک براق کی سی ہے، مگر یہ براق ایک مقررہ حد سے آگے جا نہیں سکتا، سو اس کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ عشق پیدا کیا جائے تاکہ وہ بجلی کی رفتار سے آپ کو اپنی منزل تک پہنچا سکے۔ میں اقبال کے شعری وجدان کو اسی طرح سمجھ سکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر کہیں یہ بات کلک کی تو شاید آپ کے اندر بھی اگر تپش کی ایک لہر، ایک آنچ پیدا ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ شاید اقبال کے وجدان نے کام کر دیا ہے، چونکہ اس وقت ضرورت اسی تپش کی ہے تاکہ ہم جو ہمارے موجودہ حالات ہیں اس میں ایک لمبی جست بھر سکیں۔ چھوٹی جست سے کام نہیں چلے گا، اقبال کی طرح ایک لمبی جست بھرنی پڑے گی اور اپنے وجدان کو براق کی طرح استعمال کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔